بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فالنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم. یہ آیت نمبر 71 سے 75 تک کی تلاوت ہوئی ہے اور اسی پہ سورہ زمر ختم ہو گئی. 24ویں پارے کے 5 رکوع ہو گئے ہیں اور چونکہ پچھلی آخری آیت میں آیت نمبر 70 کے اندر یہ والی بات تھی کہ ہر نفس کو ہر جان کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ کل قیامت کے دن ملے گا اور اللہ پاک ان کے سارے عملوں سے اچھی طرح واقف ہے. اس بدلے کی صورت کیا ہوگی قرآن پاک کے اندر جا بجا اس کا انداز بیان کیا ہے. اس میں یہ انداز ہے کہ جو کافر ہوں گے ان کو دھکے دے دے کر کے دوزخ کی طرف مختلف جماعتوں میں بھیجیں گے. زمرہ مختلف گروہوں میں بھیجیں گے، اس لیے کہ نوعیت سب کی الگ الگ ہے. خود ایمان والوں کے اندر جیسے انبیاء ہیں وہ سب سے پہلے نمبر پر ہیں، صدیقین دوسرے نمبر پر ہیں، اسی طرح شہداء تیسرے نمبر پر ہیں، اسی طرح صالحین چوتھے نمبر پر ہیں. اسی طرح لوگوں کی قسمیں ہیں تقوی کے اندر، وہ سب اللہ کے ہاں درج ہیں، تو سب کی الگ الگ جماعتیں ہوں گی. ایسے ہی بہت سارے کافر ہے تو کافر، لیکن کافروں کی قسمیں ہیں، منافقین ہیں. کافروں کے 7 قسمیں ہیں، 7 طبقے ہیں دوزخ کے، 7 دروازے ہیں، اوپر نیچے طبقے ہیں. اس میں سب سے نچلا طبقہ منافقوں کا ہے. منافق کون ہے؟ جو دل سے کافر اور زبان سے دھوکے باز، اور سب سے خطرناک قوم یہی ہے اور قیامت تک ہوں گے یہ لوگ. لیکن جو اصلی نفاق کا پتہ تھا، چونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، نبی کے علاوہ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون منافق ہے. ہاں اگر وہ خود اس کا اظہار کرتا ہے تو پھر تو ہمیں پتہ چلے گا، ورنہ صحیح منافق کا پورا پتہ وہ اللہ کے رسول وحی کے ذریعے سے بتاتے تھے. تو کافروں کی بھی قسمیں ہیں، تو سب الگ الگ قسموں کی جماعتیں بنیں گی اور مختلف گروہوں میں ان کو دھکے دے دے کر کے دوزخ کی طرف لایا جائے گا. اور حتی اذا ما جاؤوها ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون. اسی 24ویں پارے میں اخیر میں یہ والی آیت آئے گی جو میں نے ابھی پڑھی کہ دوزخ کی طرف لوگوں کو جمع کیا جائے گا. پھر جب ایک بڑی جماعت آئے گی تو پھر فہم یوزعون، یوزعون کا ترجمہ ہے اگلے والے لوگوں کو روک دیں گے، پیچھے والے لوگوں کو ساتھ ملائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی کون کس جماعت کا ہے. تو سب کو الگ الگ گروہوں میں کر کے ان کو دوزخ کی طرف بھیجیں گے. پھر ہمارے رب کا جو یہاں انداز ہے کہ جب
دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے بند ہوں گے، تو اسی وقت یہ لوگ جب پہنچیں گے تو دروازے کھولیں گے. تو دوزخ تو ہے ہی اندر سے گرم، جیسے گرم گرم تندور کا ڈھکن آپ اٹھائیں یا گرم گرم پتیلی کا جو ہے وہ ڈھکن آپ ہٹائیں تو آدمی چہرہ سامنے نہیں کر سکتا. چہرہ سامنے کرے گا تندور کے تو چہرہ جھلس جائے گا، یا سامنے رہے گا تو گرمی اور تپش آئے گی. تو اسی وقت جس وقت یہ لوگ وہاں پہنچیں گے تو دوزخ کا اسی وقت وہ دروازہ کھلے گا. جب کھلے گا تو وہ ساری تپش ان پہ لگے گی، یعنی یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہوگی. پھر اپنے اپنے درجوں میں سب کو لے جایا جائے گا. جب یہ وہاں پہنچیں گے تو وہاں دوزخ کے جو نگران فرشتے ہوں گے ان سے کہیں گے کہ تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، تمہیں اس قیامت کے دن سے نہیں ڈرایا تھا؟ کہنے لگا سب کچھ ہوا تھا لیکن ہم بدبخت ہیں. غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، یہ والی بات کہ ہم بدبخت ہیں، یہ 18ویں پارے کی بات ہے کہ غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہم پہ حاوی آ گئی اور ہم تو گمراہ قوم تھے. سب کچھ ہوا تھا لیکن ہم نے کسی کی نہیں سنی، اور عذاب کی جو بات تھی وہ ہمارے خلاف ہو گئی، اور دوزخ کا ٹھکانہ ہمارے لیے وہ ہو گیا، ثابت ہو گیا. تو اعلان ہوگا کہ ان کو دوزخ کے دروازوں میں داخل کر دو. تو دوزخ کے طبقے ہیں 7، لہا 7 ابواب، 14واں پارہ. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے اور ہر طبقے کے لیے اپنے اپنی تقسیم شدہ جماعتیں ہیں، اپنی اپنی تقسیم شدہ جماعتیں ہیں، اور ان کو اعلان کیا جائے گا داخل کر دو ان کو. اور چونکہ جو بھی آدمی کافر بنتا ہے وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اور جو بھی مسلم بنتا ہے وہ چھوٹا سمجھتا ہے. اس لیے کہ اسلام میں سب سے پہلے تابعداری ہے کہ اپنی ساری ختم کرو اور اللہ کو مانو. پھر اس کے اظہار کے لیے نماز ہے، آدمی جھک جاتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے. تو یہ کس کے سامنے دبا؟ یہ اللہ کے سامنے دبا. آدمی بھوکا رہتا ہے، بھئی کس کے لیے رہتا ہے؟ کہ جی اللہ کے لیے رہتا ہے. آدمی اپنا پیسہ دیتا ہے، کس کے لیے دیتا ہے؟ جی اللہ کے لیے. آدمی اللہ کے گھر طواف کرتا ہے اور وہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں تابعداری ہیں. اور کفر میں تو اکڑ ہے، تکبر ہے، بڑا سمجھنا ہے اور کسی کو خاطر میں نہ لانا ہے. تو اس لیے اخیر میں نتیجے کے طور پر یہ بات فرمائی کہ بہت برا ٹھکانہ ہے کن لوگوں کا، جو لوگ کیا تھے، جو لوگ اپنے کو بڑا سمجھتے تھے. تو اس میں ہمیں ترغیب ہے کہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا، اس لیے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی ہوگی وہ ایمان والوں کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا. پہلے اس کی صفائی ہوگی دوزخ میں، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا. اس کے بعد ایمان والوں کو اعزاز کے ساتھ لایا جائے گا، اور ایمان والوں کی بھی جماعتیں بنیں گی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ابھی، اور جماعت زمرہ جماعتیں بنیں گی. اور جب یہ دوزخ کے جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے تو وہاں پر واو نہیں ہے دوزخ کے بیان میں، وہ دروازہ بند ہوگا، اس وقت کھلے گا. یہاں پر واو ہے، یعنی عربی قرآن پاک کے اندر یہ واو بھی فالتو نہیں ہے، اس واو کا بھی ترجمہ ہے. فا بھی فالتو نہیں ہے اور ثم بھی فالتو نہیں. کوئی بھی لفظ قرآن پاک میں بے جگہ نہیں ہے، بے محل نہیں ہے. تو وہاں واو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے، کیا مطلب ہے؟ دروازے بند ہوں گے، اس وقت اچانک کھلیں گے. یہاں واو ہے اور اس کا مطلب ہے، وہ کیا ہے؟ دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے. بات واضح ہو گئی؟ یعنی قرآن پاک کے اندر کوئی لفظ جس کو کہتے ہیں نا، ابھی ہمارے عربی میں جب ہم عربی عبارتیں پڑھتے ہیں اور احادیث میں یا اس طرح فقہ کی، تو ہم کہتے ہیں یہاں پر یہ جملہ زائد ہے، یہ ٹکڑا جو ہے نا اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. جیسے انگلش میں کہتے ہیں یہ سائلنٹ ہے، کہ بھئی یہ لفظ آ گیا جی، یہ سائلنٹ ہے جی، اس کو پڑھتے نہیں ہیں لیکن لکھنے میں آئے گا جو. ہاں اگر لکھنے میں نہیں آئے گا تو ہم اس قوم کی اس جو لینگویج ہے، اس کی جو لغت ہے، ہم اس کا لحاظ نہیں کر رہے. ہاں لیکن لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا.
تو عربی کے اندر بعض ایسے حروف آتے ہیں جو لکھنے میں آ جاتے ہیں لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہاں پر قرآن پاک کے اندر اس کا مطلب ہوگا. تو یہاں واو کا مطلب ہے. وہ کیا مطلب ہے؟ دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے. ہاں، مہمان کی آمد کے اندر تتلقاہم الملائکہ، 17واں پارہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے. آئیے جی آئیے. جیسے ہمارے ہاں مہمان کا استقبال کرتے ہیں، حال میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، خاندان والے کھڑے ہوتے ہیں، آئیے جی تشریف لائیے، مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں. تو فرشتے آئیں گے، سلام کریں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے کہیں گے فرشتے نے السلام علیکم، اور تمہیں مبارک ہو اور ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ. تو وہ کہیں گے ایمان والے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا. اور جنت کوئی چھوٹی نہیں ہے. ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. اور ہم تو جنت میں جہاں کہیں جو ہے وہ رہیں، اور عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین بدلہ ہے. ایمان کے ساتھ عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین بدلہ ہے. اور پھر منظر ہی عجیب ہوگا. چاروں طرف فرشتے انہوں نے عرش کے ارد گرد حلقہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے اللہ پاک کی تسبیح کر رہے ہوں گے. اور یہ جو ایمان والے ہیں جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے، ایک عجیب کشمکش، عجیب وہ ہوگی، خوشی ہوگی. ابھی ہم آپ تو سانس لیتے ہیں، بہت سارے سانس ہمارے ویسے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن حدیث پہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتیوں کی جو سانسیں ہوں گی نا، ان سانسوں میں بھی اللہ کا نام ہوگا. ہاں، یلہمون التسبیح فی النفس، سانسوں کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. یعنی سانس کے ساتھ ہم آپ سانس لیتے ہیں تو ارادہ کر کے ذکر کرتے ہیں، بغیر ارادے کے ہم ذکر نہیں کر سکتے. ارادہ کرتے ہیں، اور ارادہ نہ ہو تو ہمارے سانس بہت سارے خالی چلے جاتے ہیں. تو جنت کے اندر ارادہ ہوگا یا نہیں ہوگا، سانسوں کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوگا. بات واضح ہو گئی؟ سانسوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. یہ سانسوں کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر چلے گا. چاروں طرف فرشتے ہی ہوں گے. کوئی غم نہیں دیکھے گا آدمی، کوئی بیماری نہیں دیکھے گا آدمی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ مستقبل کے کوئی اندیشے ہوں گے. موت کو بھی موت آ جائے گی، اور نہ آدمی بوڑھا ہوگا، نہ کسی قسم کی فوتگیاں ہوگی، نہ کوئی اسپتال میں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور کھانے کی بدہضمی بھی نہیں ہوگی، اور ایک جو ہے وہ پیشاب پخانے کا تقاضا نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا جنت کے. اور جنت میں نیند بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ نیند کیا ہے؟ یہ موت کی بہن ہے. اور جنت کے اندر ہمیشہ ایسا موسم ہوگا جیسے فجر کے بعد سورج کے نکلنے سے پہلے کا موسم ہوتا ہے. تو یہ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ فرشتے چاروں طرف ہوں گے، اور بالکل آخری جو جملہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین وآخر دعواہم، ہے نا اس میں 11ویں پارے میں، کہ جنتیوں کے جو آخری جملہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فرشتوں کا بھی اور جنتیوں کا بھی وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ رب العالمین کے لیے. یہ ہے ان آیتوں کا خلاصہ. ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے. اللہ ہم سب کو دوزخ سے بچائے اور جنت میں اللہ ہم سب کو لے جائے. اور جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو دروازے اسی وقت کھلے جائیں گے، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہو اور تمہیں اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے ہو؟ وہ کہیں گے بے شک آئے تھے، لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچی ہو کر رہی. کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، کیونکہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان کا جو اپنے کو بڑا سمجھتے تھے. اور جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ کر رکھا تھا انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا.
یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے. تو وہ عجیب عالم ہوگا اور اس کے محافظ اس سے کہیں گے سلام ہو آپ پر، خوب مبارک ہو آپ لوگ، آپ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیں. اور وہ جنتی کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو پورا کیا، سچا کر کے دکھایا، ہمیں اس سرزمین کا ایسا وارث بنایا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں. یہ بات ثابت ہو گئی کہ بہترین انعام نیک عمل کرنے والوں کا ہے. اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان برحق اور سچا فیصلہ کر دیا جائے گا. اور کہنے والے کہیں گے کہ تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.